الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ علم ختم نبوت کا اٹھانا اچھا لگتا ہے، علم ختم نبوت کا اٹھانا اچھا لگتا ہے، ہمیں حق و صداقت کا ترانہ اچھا لگتا ہے۔ یقین ختم نبوت کا، ایمان ہے رب کی وحدت کا، یہی اپنا اثاثہ ہے، یہی جنت کا رستہ ہے۔ سامعین محترم، موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف فرمایا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب بناوٹ عطا فرمائی، ثم ہدا، پھر شکل و صورت اوصاف و کمالات کے ساتھ ساتھ تکوینی رہنمائی بھی فرمائی، مگر جن و انس روحانی یا تشریعی ہدایت کے بھی محتاج تھے، اور طلب بھی اہدنا الصراط المستقیم سے یہی ظاہر ہو رہی تھی۔ روحانیت کا یہ نظارہ ہزاروں سال تک اپنے ارتقائی منازل طے کرتا رہا، پھر وہ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا، جس کی روحانی اور تشریعی ترقی حد کمال پر جا کر رک گئی، اور اس کی ضیاء پاشی سے عالم کا چپا چپا روشن ہو گیا۔ تو خلاق عالم نے انسانیت کو یہ مجدہ سنا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ساتھ یہ اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر، اے کائنات کے لوگوں ان آیات کے الفاظ کی حفاظت مجھ رب العالمین کی ہے، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز تمہارے پاس ہے، لہذا اس کے معنی و مفہوم کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ کسی دجال، کذاب، شرابی اور فرنگی پیداوار کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دینا ہے، اور گلی گلی نگر نگر یہ اعلان کرنا ہے، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ سامعین محترم، پھر ہماری ذمہ داری وہی ہے جو جنگ یمامہ کے شہداء اور غازیوں کی تھی، ہماری ذمہ داری وہی ہے جو فیروز دہلمی کی تھی، جس کو میرے نبی نے اسود عنسی کے قتل پر فرمایا تھا، فاز فیروز، ہاں ہماری ذمہ داری وہی ہے جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے مولانا منظور احمد چنیوٹی کو اپنا نمائندہ بنایا کہ تم ختم نبوت کے میری طرف سے محافظ ہو۔ پھر وہ مولانا منظور احمد چنیوٹی دنیا کے آخری مقام پر فجی سے سمندر کے اندر اتر کر کہتا ہے، اے اللہ اگر اس سے آگے بھی دنیا ہوتی تو یہ درویش ختم نبوت کا دفاع کرتا۔ ہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم کا درس ہر درسگاہ سے لے کر ہر ادارے تک سنائیں۔ ہاں ہماری ذمہ داری ہے ہم ان دجالوں کے چہروں سے جھوٹی نبوت کا نقاب نوچ لے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ
دجالون کلہم یزعم انہ نبی، ہماری ذمہ داری ہے ہم گلی گلی نگر نگر یہ اعلان کریں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تاکہ میری قوم کے بچے بچے کی زبان پر یہ وظیفہ ہو، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہاں ہاں میری ذمہ داری ہے میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ بات بتاؤں کہ 1965 میں پاکستان کے آئین کے اندر قادیان کا چراغاں کرنے والا پاکستان کو وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ کائنات کو لوگوں ایسا جھوٹا نبی جو یہ کہتا ہو چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دین میں حرام ہے، اب جنگ و قتال، ایسے جھوٹے نبی کی ذریت اگر وہ فوج میں ہو یا پولیس میں ہو نہ وہ دفاع کر سکتی ہے نہ وہ جہاد کر سکتی ہے، پھر میرا یہ کہنا بجا بنتا ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ وما علینا الا